یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حشر کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 17 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ منافقین کے کردار کے بارے میں آج کے دور میں کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، آج کے معاشرے میں شیطان کی پیروی اور دھوکے بازی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغاباز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملے میں کبھی، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جائیں یا نہ نکلیں، یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ مدد نہ کریں گے ان کی، اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے۔ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے حصار میں یا دیواروں کی اوٹ میں، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تم سمجھو کہ وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ جیسے قصہ ان لوگوں کا
جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے قریب ہی، چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے قصہ شیطان کا، جب کہے انسان کو کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا کہا میں الگ ہوں تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا۔ پھر انجام دونوں کا یہی ہے کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں گے اسی میں، اور یہ سزا گناہگاروں کی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ منافقین کے کردار کے بارے میں آج کے دور میں کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 11 تا 14 میں منافقین کے کردار اور ان کے باطل وعدوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن خفیہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور جھوٹی امیدیں دلائیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو وہ ان کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج کے دور میں یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ ایسے افراد یا گروہ جو مفاد پرستی کی بنیاد پر وعدے کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی منافقوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے اور سچائی، دیانتداری اور وفاداری کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مفاد پرستی اور جھوٹے وعدے کرنے والوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاملات میں دیانتداری اور سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں شیطان کی پیروی اور دھوکے بازی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دھوکے کو واضح کیا ہے کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اور جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو شیطان اس سے لا تعلقی کا اظہار کر کے اس سے دور ہو جاتا ہے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گناہ اور برائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم شیطانی وسوسوں سے اور دھوکہ دہی سے بچیں اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا، تقوی اختیار کرنا اور برائیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے اور توجہ دلاتی ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکہ دینے کی ہی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے محتاط رہنا چاہیے
اور اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے اللہ کی پناہ میں آ جانا اور اس کی پیروی کرنا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔